اللہ ماتھا دیا ہے تعریف تیری، بال دیے ہیں تعریف تیری، مالک ہاتھوں میں لمس رکھا ہے، اللہ تو نے کتنے سینسر دیے ہیں کہ میرے سامنے سے کچھ گزرے تو مجھے احساس ہو، میرے پیچھے سے کچھ آئے تو مجھے پتہ چلے۔ اللہ کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، اللہ یہ میری گردن تعریف تیری، اللہ یہ کندھے تعریف تیری، بازوؤں میں دم خم تعریف تیری، یہ سینہ کھلا دل دھڑکنے تعریف تیری، خون روانی جوانی تعریف تیری، اللہ یہ ایک ایک عضو عطا تیری، پیٹ میدہ کھانے لقمے اور یہ لگے ہوئے کٹ، اللہ یہ منہ میں ایک لقمہ اتاروں طاقت بنا کے میرے وجود کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو وبحمدک تعریف تیری۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ایمان کے بعد انسان کے پاس سب سے بڑی دولت اور کرنسی نماز ہے، جو اس جہان کی بھی زینت، دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک اور اگلے جہان کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے۔ مگر مسئلہ یہ بنا ہے، 8 ارب میں سے 6 ارب نے مانا ہی نہیں، جنہوں نے مانا ہے ان میں سے 80% نے اس کی قدر کو جانا ہی نہیں۔ جو 20% پڑھتے ہیں انہیں شکوہ ہے کہ نماز میں لذت نہیں رہی۔ یاد رہے، جب ایمان کمزور ہو جائیں تو عبادات کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ ہر کامیابی کا راز رب کی طرف سے چنی ہوئی، گفٹ کی ہوئی، تحفہ دی ہوئی وہ نماز ہے جو معراج پہ محبوب کو بلا کے عطا کی گئی۔ ہر حکم زمین پہ جبریل لے کے آئے، جب باری نماز کی آئی تو محبوب کو افلاک کے پار بلایا گیا۔ اہمیت اور قدر آپ اہل علم سے سن چکے۔ مجھے آج کی اس ملاقات میں اپنے بچوں سے لے کے جوانوں تلک، جوانوں سے بزرگوں، مردوں سے عورتوں تلک چند قاعدے اور کلیات سامنے رکھنے ہیں کہ جس سے جو ہم پڑھتے ہیں کم از کم وہ تو مزہ، سکون، لذت، چاشنی اور اس کے اندر جو مٹھاس ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں میسر آ جائے۔ بہرحال ہر بندے کی کیفیت وہی ہے جسے کبھی اقبال بیان کر گئے، کبھی کوئی بیان کر گیا، کہتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے۔ خون ہے، جسم ہے، وجود ہے، جان ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ آج آپ نے اپنے آپ کو اور میں نے خود کو دیکھنا ہے۔ دنیا کا وہی پرانا سوال کہ عبادات میں مزہ کیوں باقی نہیں رہا، مناجات کی لذت کیوں ختم ہو گئی ہے، قیام میں آرام کیوں نہیں، رکوع میں خشوع کیوں نہیں، سجود میں خلوص کیوں مفقود ہے، اور تشہد کے دھرنوں کے اندر وہ تڑپ کیوں باقی نہیں، وہ طلب، وہ توجہ، وہ انہماک کیوں نہیں،
وہ آہ وہ آنسو وہ چشم نمناک کیوں نہیں، وہ چاہت وہ تڑپ کی سوغات کیوں نہیں، وہ تمنا وہ آرزو اور سوز و ساز کیوں نہیں، وہ چاشنی وہ شیرینی وہ مٹھاس کیوں نہیں، پوچھتی ہیں چاہتیں پکارتی ہیں فرحتیں، کس نے چھینی رون کے بہاریں کون لے گئے۔ یہ کہیں دور کی بات نہیں، میرے گھر میں ہے، میرے دائیں بائیں ہے۔ سجدے بوجھ کیوں بن گئے ہیں؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جھکنے کی تمنا ہے، رب نے جوڑ رکھے ہیں کمر میں، جوائنٹ ڈالے ہیں، بینڈ موجود ہے، جھکنا تو پڑے گا۔ آئیے وہ جھکیے کہ جو جھکنا عبادت بن جائے۔ میرے بھائی مائک چیک کر رہے تھے، ہیلو ہیلیوس کہتے ہیں، اگر یہی یہ السلام علیکم یا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا السلام علیکم کہہ لے، ہیں تو لفظ، مگر سوچ کے ساتھ عبادت بن جائیں گے، نیکیاں بن جائیں گے۔ بالکل ویسے ہی جا کر کے کسی کھلے میدان میں، کسی باغ میں، کسی سڑک پہ، کہیں کسی پارک میں بھی جھکنا ہوگا، ورزش کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر اللہ کے گھر رب کے سامنے مصلی پہ آ کر کے یہی سب کیا جائے تو میرا رب اسے عبادت بھی بنائے، مزہ بھی بنائے۔ تو سب سے پہلا کلیہ، میری بے ذوق نمازیں، بے ذوق عبادتیں کامیابی کا راز بھی بن جائیں اور مزے کا احساس بھی دلانے لگے، تو پہلا کلیہ استعمال کیجئے۔ آپ اور میں زمان اور مکان کے برتن میں رہتے ہیں۔ جہاں رہتے ہیں وہ جگہ ہے، اسے مکان کہتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی وقت ہوتا ہے، اسے زمان کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہمارے اوپر بھاری ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہی میں رہ کے زمان و مکان کے حصار کو توڑنا ہے۔ بادام سخت ہو توڑا جاتا ہے، ہاتھ سے ٹوٹے تو بسم اللہ، نہیں تو دانت کے نیچے رکھ کے دباتے ہیں، نہ ٹوٹے تو پھر کوئی پتھر ہتھوڑا استعمال کرتے ہیں۔ جو اندر مغز ہے وہ چاہیے۔ زمان اور مکان کے حصار میں چھپے ہوئے آپ رحمان کے مغز ہیں، حضرت انسان ہیں۔ کیسے توڑیں؟ مولا سے مدد مانگے اور اللہ سے تنہائی میں باتیں کیا کریں۔ میں بھی شروع کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ بوقت فجر ہے، گہری نیند ہے، آواز آئی ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ میں نے ساری زندگی گزاری ہے مگر نیند سے کسی وقت نماز میں زیادہ مزہ آیا ہو، ملا ہے تو مبارک، نہیں ہے تو کل اللہ سے ٹائم مانگیے، رب موت نہ دینا۔ مجھے یہ نماز دے دے جس میں نماز کی لذت نیند سے زیادہ ہو۔ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کروں گا۔ 5 کلو کا لحاف جو نہیں اٹھا سکتا، ویٹ لفٹنگ کر کے یا اپنے بستر سے اٹھ کے جو اللہ کے گھر تک نہیں آ سکتا، وہ دعا میں کیسے کہتا ہے کہ اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ محبوب نے فرمایا جنت بڑا مہنگا سودا ہے، بڑی دور ہے۔ جو گھر سے مسجد مجھے ایمان نہیں لے جا سکا، جو نماز کی چاشنی نہیں لے جا سکی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان مجھے جنت لے کے جائے گا؟ توڑیے اس حصار کو، آپ بھی اور میں بھی۔ بوقت ظہر ہے، ضروریات زندگی ہیں، کاروبار ہے، دنیا اکٹھی ہے۔ آپ یقین کریں اس حصار کو توڑا جا سکتا ہے۔ کہیے اپنے رب سے اللہ جس رزق کی تلاش میں میں ہوں میری مدد فرما۔ کریے کلوز۔ اثر ہے، حیات کے تقاضوں نے مجبور کر رکھا ہے۔ میں مکے سے جدہ نکل رہا ہوں، فیول لینا تھا، ڈرائیور نے آدھا گھنٹہ کھڑے رہے، پمپ والوں نے فیول نہیں دیا۔ نماز کا ٹائم، بھائی ہم مسافر ہیں، بھلے آپ مسافر ہیں، بریک لے لیجئے۔ آئیے کیا جا سکتا ہے جو 10 منٹ رب نے کہا ہے نا حیا علی الفلاح، وہ کمائی میں، دکانداری میں، کاروبار میں
ٹریڈ اور بزنس میں کامیابی نہیں، یہ اس بریک میں کامیابی ہے جو رب نے دلوائی ہے۔ اسکول کالج یونیورسٹیز اگر بریک دلواتے ہیں تو اس میں کوئی بچوں کا فائدہ ہوتا ہے، مینٹلی ہیلتھ ہوتی ہے، روح کا جسم سے تعلق جوڑنا ضروری ہوتی ہے، باڈی کی نیڈ ہوتی ہے، وگرنہ بریکیں نہیں دی جاتی۔ آگے چلیے، وقت مغرب ہے، زندگی کی بھیڑ اور بھگدڑ میں دوڑتے ہوئے گزر گئی، زمان و مکان گزر جانے ہیں، حساب باقی ہے۔ قبر میں پڑے ہوئے اس بندے کو یاد کیجئے۔ جناب شوقی کہتے ہیں، سید الشعراء مانے گئے، الناس قسمان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء۔ میں نے دنیا کی ونڈ نکالی، تقسیم کی تو دو طرح کے لوگ ملے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو زندہ تھے مگر مردوں سے بدتر، زندہ تھے مگر رب بھولے ہوئے، زندہ تھے اذان و مکان بھولے ہوئے، زندہ تھے زمان و مکان کی قید میں مرے ہوئے۔ وآخرون ببطن الارض احیاء۔ سنن ابن ماجہ کی روایت کہ فرشتے آتے ہیں، میت کو اٹھاتے ہیں، اس کے لیے سورج کے غروب ہونے کی تمثیل لگتی ہے۔ ملائکہ پوچھتے ہیں، اللہ کے بندے بول، حساب دے، تیرے سے بات کرنی ہے۔ کہتا ہے رکیے، وہ دیکھیے سورج غروب ہو رہا ہے، یہ میرے رب کی ملاقات کا ٹائم ہے، اللہ سے میٹنگ ہے، نماز مغرب ہے، مجھے رب سے ملاقات کر لینے دیجئے، پھر میں تمہاری بات سنوں۔ کہتے ہیں کہ وہ قبر میں مر کے بھی زندہ، نماز کی فکر، آپ اور میں دنیا کی بھگدڑ میں، بھاگ دوڑ میں، ٹریفک کے بے ہنگم سسٹم میں اپنے آپ کو پھنسا کر کے کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، مزے چھن گئے، عشاء ہے، دن بھر کی تھکاوٹ ہے، میں ٹوٹا ہوا بستر پہ گرا ہوں، دسترخوان لگا ہے، میں ڈائننگ پہ بیٹھا ہوں، حدیث موجود ہے، بھوک لگی ہو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن میں مینج کر سکتا ہوں، میں بڑی ساری چیزوں کے لیے بھوک پیاس برداشت کر کے لائنوں میں لگتا ہوں۔ اگر میں اس وقت اپنے آپ کو زمان اور مکان کے گھیرے سے نکال کے ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، کہیے رحمان سے مدد مانگیے، مجبوریوں کو کہیے کہ میں ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہے آئے کرے شکار مجھے۔ پہلا کلیہ لگا کے دیکھیے، کامیابی آپ کے قدموں پہ ہے، صرف تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ دوسرا کلیہ جو استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اپنے رب سے ملاقات اور مناجات کو کبھی رب سے راز نیاز کے انداز میں اتریے۔ چل چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے، دنیا نے کہا ہے لیکن جگہ نہیں ملی۔ واحد ایک جگہ ہے، مسجد میں آ کے رب کے سامنے کھڑے ہو کے بندہ جب باتیں راز و نیاز کی سمجھ کے کرتا ہے نا، تو یہ ایسا کلیہ ہے کہ دنیا بھول جاتی ہے، سب کٹ جاتا ہے، سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک نماز زندگی میں صرف آپ مجھے دے دے، صرف ایک نماز، مسلکوں سے مابرا ہو کے، دنیا کے جھنجھٹوں کو چھوڑ کے، مخلص ہو کے صرف اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اور ویسے کرنی ہیں جیسے محبوب نے کی ہیں، وہ ادا اپنانی ہے۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں محبوب کی ادا تو نے۔ کبھی کر کے دیکھیے، نماز مزہ نہ دے، وہ کہتے ہیں نا جی کلفی مزہ نہ دے تو بوئیوں بار تے پیسے واپس، سر جی سچی بات ہے۔ کبھی اس طرح ایک ملاقات کر کے دیکھیے۔ دوسرا کلیہ کہ بیچ میں کسی کو حائل نہیں ہونے دینا، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں۔ بے ہوشی میں نماز پڑھنی منع ہے، آپ کو پتہ ہے، نشہ کیا ہو تو نماز پڑھنی منع ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کسی نے کہا تھا ساغر سے، نشے میں تھا، اور رب کو بھول گئے ہو، وہاں پڑھ کے بھی وہ بولا تھا، کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں؟ ہاں حالات نے مجھے مجبور کر دیا ہے، دنیا کے نشے لگ گئے ہیں، ان نشوں کی مدہوشیوں کو توڑ کے، حصار کو چیر کے پھاڑ کے کبھی نکلیے۔ جیسے نشے والے نے رات گارڈر کندھے پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اسے ایک پوڑی کی تلاش ہوتی ہے،
آپ کو اگر جنت کی تلاش ہے تو جنت دینے والے کی رضا کے لیے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کائنات کی ہر چیز سے بڑی رضا ہے۔ دوسرا کلیہ اور تیسرا لگائیے، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں اذان کا انتظار کیجئے۔ جیسے کسی کا فون آنا ہو نا خاص، تو انتظار رہتا ہے، بندہ بار بار دیکھتا ہے۔ کوئی میسج آنا تھا یار، اس نے آنا تھا، میرے رب کا پیغام آنا ہے، آذان پر لبیک کہنے کی عادت ڈالی ہے۔ سب بھول کے گم ہو کے توجہ۔ میں کئی دفعہ ٹکٹ لینے کے لیے گیا، گاڑی لیٹ تھی، سامنے بندہ موبائل پہ جڑا ہوا تھا، میں نے بڑی توجہ دلائی، اس نے توجہ نہیں کی کیونکہ وہ کسی خاص تعلق میں اس وقت تھا۔ مومن کی کامیابی کا راز یہ ہے، جہاں بھی ہو، زمان کوئی ہو، مکان کوئی ہو، حالات کوئی ہو، جہان کیا ہے؟ اذان کا۔ آئیے ذرا بھی آپ نے اذان سنی، اگلی عصر کی اذان پہ کہیے گا مالک تیرا بلاوا آ گیا ہے۔ اذان انسان اور ایمان، منادی اذان پہ میں لبیک کہتے ہوئے آیا ہوں، اللہ اکبر تجھے سب سے بڑا مان کے آیا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ تیری الوہیت پہ گواہ بن کے آیا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ میری گواہی لکھ، میں تیرے محبوب کو رسول اور تیرا نمائندہ مان کے آیا ہوں، حی علی الصلاۃ مالک تو نے جون سی نماز کے لیے بلایا ہے میں اسی کے لیے حاضر، حی علی الفلاح مالک تو نے جسے کامیابی کہا ہے، میں نے دنیا کی ساری دولتیں پیچھے چھوڑ کے اللہ تیرے وعدے پہ آیا ہوں، کامیابی تو نے دینی ہے، اللہ اکبر تیری کبریائی کا اعلان کرتے، دکان چھوٹی، مکان چھوٹا، کھیت چھوٹی، کھلیان چھوٹا، دفتر دکان ہر چیز چھوٹی کر کے میں آفس میں اپنی جاب ٹریڈ بزنس کو سائیڈ پہ کر کے تجھے بڑا کر کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ اللہ تیرے علاوہ میرا مقصود نظر بھی کوئی نہیں، مطمع نظر بھی کوئی نہیں، اخلاص قبول فرما لے، اذان کا جواب لے لے، محبوب کی شفاعت لازم کر دے۔ محبوب نے کہا تھا جو اس موقع پہ پڑھے درود اور پھر میرے لیے وسیلے کا سوال کرے وجبت لہو شفاعتی، اللہ مجھے تیرے محبوب کی شفاعت چاہیے، میں لینے کے لیے آیا۔ ایپلیکیشن ہم نے کبھی دی نہیں، توجہ نہیں، گھر میں بچیوں کو پتہ نہیں، گانے ترانے لگے ہوئے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، ایک زمانہ تھا ہم بند کر دیتے تھے، پھر آواز بند کرنے لگے، پھر سین چلنے لگے، اب وہ سب ختم، کسی کو پرواہ نہیں ہے کون وہ 20% مومن ہے جو دنیا کی 8 ارب آبادی میں کم از کم نماز کو جانتا ہے، دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے جنہوں نے پہچانا ہی نہیں۔ حضرات کامیابی ملے گی، چوتھا کلیہ، پانی ٹھنڈا ہے۔ میں رات ایک منظر دیکھ رہا تھا، ایک نماز مسجد چھوٹی نماز پڑھنے والے چاروں طرف دور دور تلک آسمان اور ان کے بیچ میں کوئی چیز نہیں سوائے برف باری کے۔ میں نے وہ وضو کرتے دیکھے کہ جہاں پانی نہیں، برف نکال نکال کے گولے لے کے ہاتھوں پہ لگا کر کے حضرات چہرے پہ ملنے کے ساتھ بازوؤں پہ لے کے انہوں نے برف کو بھی رکاوٹ نہیں جانا، تو اور میں ٹھنڈے پانی میں۔ جرأت یقین پیدا کر، گرمی ایمان پیدا کر، پھر وضو کا وہ اسباغ ذہن میں رکھ، فرمایا جو وضو کو کرے، پورا کرے، دلک کرے، ملے، ایک ایک عضو کے ساتھ اللہ کے ہاں درجات کی بلندی اور رفعتیں اس بندے کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ کیا کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ وضو کرتے ہوئے نا طہارت اور تیاری کے ساتھ اللہ کو کہو اللہ دیکھ میں گناہوں کے ساتھ اٹا ہوا بندہ تیرا، تیرے محبوب کے کہنے پہ میں نے بسم اللہ کہ اللہ مسواک کر کے اپنے دانت اپنی زبان اندر کی علائش ہے، میں نے تجھے آگے بلانا ہے، میں نے بات کرنی ہے، میں ماحول بنا رہا ہوں، میں نے تیرے گھر آنا ہے مالک۔ منہ تو میں نے پانی سے صاف کر دیا، السواک مطہرۃ للفم، تیرے محبوب نے کہا تھا منہ صاف ہو جاتا ہے، ومرضات للرب، اللہ یہ لکڑی کا ٹکڑا، یہ برش مالک میرے ساتھ راضی ہو جائے، ناراض ہے میرے ساتھ باتیں کرنا۔ پھر تو یہ ہاتھ ذہن میں رکھیے، محبوب نے کہا تھا جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے خلال کرتا ہے اللہ اس کے وجود کی جیسے زہری گلاس سے محل مٹی گرد و غبار ختم کرتا ہے، میرا رب ہاتھوں کے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔
اس شعور اور کلیے سے کبھی آئیے، پھر کامیابی دیکھیے، کلی کیجئے، کہیے اللہ کلیاں کر کے آیا، دانت صاف کر کے آیا، اللہ ہونٹوں پہ تیرا دیا پانی لگا کے آیا، ناک چہرہ آنکھیں صاف کر کے آیا، مالک میں نے اپنے بازو بھی دھو دیے، سر کے بال اپنے کانوں کے اندر ایک ایک حصے کو گھما کے سماعتوں کے قابل بنا کے مسے کر کے صفائیاں کر کے مالک پاؤں دھو کے تیرے در پہ آنے لگا ہوں۔ پانچواں کلیہ مصروفات اور مجبوریوں کو کہیے، وضو گھر سے کیجئے، دکان سے کیجئے، دفتر سے کیجئے، اب چلنے لگو۔ فرمایا وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، تیرا یہ اٹھنے والا ایک قدم جو تو اپنے گھر سے دکان سے جہاں سے بھی اٹھائے گا، یہ 500 سالہ درجہ ایک نیکی۔ فرمایا نیکی وہ نہیں جو تیرے والدین کے گھر کا ایک سٹیپ یا سیڑھی ہے، وَالدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ، تیرے رب کے ہاں یہ تیرا اٹھایا ہوا ایک قدم ایک نیکی زمین سے لے کے آسمان تک کی بلندیاں ہیں۔ میں زندگی بھر لگا رہتا ہوں کہ یار میرا نا کوئی ایک آدھا گریڈ آگے بڑھ جائے، میں ریٹائر ہوں تو کم از کم کسی اچھے گریڈ میں چلا جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں میرے قریب آتا جا، میں تیرے گریڈ بڑھا رہا ہوں، ایک درجہ، ایک سٹیپ، ایک قدم کبھی اٹھا تو صحیح۔ تیری دنیا کی نظر میں بھلے ویلیو ہو یا نہ ہو، کوئی تجھے صوفی کہے، کوئی مولوی کہے، کوئی نام دے، میں فرشتوں میں بیٹھ کے کہوں یہ میرا بندہ ہے، میری طرف سب چھوڑ کے آیا ہے، استقبال کیجئے، درجات بلند کیجئے، گڈ بک میں نام لکھیے۔ پھر اللہ سے بات کبھی کر لیا کریں، رب دنیا کے جھنجھٹ چھوڑ کے آیا، باس تھا آفس چھوڑ کے آیا، دفتری کاموں کے انبار چھوڑ کے آیا، مالک تھا دکان کا گاہکوں کا رش چھوڑ کے آیا، کسان تھا کھیت کھلیان ڈنگر ڈھور چھوڑ کے آیا، ریفری تھا کھیل تماشا چھوڑ کے آیا، سپورٹس مین تھا گیم عروج پہ تھی۔ اللہ میں نے میدان میں تیرے سجدے سجا لیے، مالک بزنس مین ہوں، ٹریڈ بزنس کو سائیڈ پہ کیا، تاجر ہوں منڈی چھوڑ کے آیا، اللہ ہاؤس وائف ہوں، بچوں کی چیخیں چھوڑ کے تیرے لیے مسلح پہ آ گئی، اللہ ڈرائیور ہوں، ساری سواریوں کو لے کے گاڑی روک کے تیرے دوارے پہ ہوں۔ مالک اس حاضری کو قبول کر لے۔ چھٹا کلیہ پھر فطور سے شعور کا سفر کرتے ہوئے مالک کے در پہ پہلا قدم محسوس کیا کریں۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، جیسے آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہوئے نا، ایک وقت تھا ایک ہیبت سامنے رکھتے تھے، باس یہ مسجد کھیت کھلیان کھلواڑ نہیں ہے، یہ وہ گھر ہے، خیر و بقاء الارض، جنہیں جنتوں سے رب نے زمین پہ اتارا ہے، زمین پہ جنت کے ٹکڑے، ریاض الجنہ کی بیٹیاں، ام القرا کی اولاد، قد ہوئے فطور سے شعور مالک کا در رب کے دروازے پہ دستک، اللہ بندہ بن کے سب چھوڑ کے تیرے گھر کے تیرے در پہ حاضر ہوں۔ اللہ بظاہر تو دروازے کھلے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مالک رحم مالک، گناہگار تیرے در پہ تیرے دروازے پہ آیا ہے، اللہ رحمتیں کو در کھول، سوالی بن کے مانگت بن کے کشکول لے کے کاسا لے کے بھیک مانگنے، اللہ نصیبہ کھول، میرا نصیبہ کھول۔ اس شعور کے ساتھ کبھی پہلا دایاں قدم رکھنا، رحمت کے دروازے مانگنا، جہنم کے در بند کرنے کا کہنا، ساتویں کلیے پہ شفٹ ہو جانا، چاہتوں کا قبلہ درست کرنا، میں ادھر بھی، میں ادھر بھی، میں ادھر بھی، میں یہاں بھی، میں وہاں بھی، جہاں بھی جاؤ گے رب، وہ بھائی تو قبلہ رخ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ وہ بیت اللہ، وہ تیرا گھر جس کے لیے تیرے پیغمبر نے آنسو بہائے تھے، دل میں وہ تڑپ رکھی ہے، اللہ مجھے میرے خاندان سمیت اپنے گھر سے کبھی جوڑ اور دکھا۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا ہے، پتھر ہے؟ او بھائی زمین بھی تو مٹی ہے، پانی بھی تو اسی کا حصہ ہے، پہاڑوں پہ چڑھ کر کے شمالی علاقوں میں جا کے بڑی راحت محسوس کرتے ہو، کائنات کے سارے پتھر اکٹھے کر لیے جائیں، جس پتھر کو رب نے حجر اسود بنا کے جنت سے اتارا ہے، حضرات عالم و انہ کا حجر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، یہ پتھر میرے ہاتھ میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ دنیا کا مہنگا ترین پتھر ہے،
आलम अन्नका हजर, मैं जानता हूं तू पत्थर है, ला तनफा वला तजुर, तू नफा नुकसान का मालिक नहीं। लौला अन्नी राई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बलक लमा कब्बलतुक। अकीदा ये है कि अगर महबूब ने तेरे पे होंठ न रखे होते तो उमर तुम्हें बोसा न देता। ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकते, मुझे इनको बदलना पड़ता है। ईमान ये है कि मेरे रब ने ये जो पत्थर लगे हैं ना, टैलें लगी हैं, तेरे मेरे घर में भी लगी हैं, वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अस्वद बनाना है, कौन सा वॉशरूम में लगेगा, कौन सा मिंबर मेहराब में लगेगा। इस अकीदे के साथ, पूरे यकीन के साथ अपने आप को रब की चाहतों के सामने अपनी जितनी चाहते हैं उनके किबले बदल के छोड़ के अल्लाह की तरफ किबला रुख हो जाए। सर कभी कोशिश करके देखें, मुझे कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, मुझे कोई इस तरफ ले जाना चाहता है, कोई शर्क गरब 360 एंगल से मुझे आवाजें आ रही हैं, लेकिन 5 टाइम मेरा किबला अल्लाह तेरी तरफ है। और हर नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान वंतिज़ारुस सलात इबादत सलाह, जिंदगी मैंने दी है, टाइम मैंने दिया है, वक्त मेरा है, रिज़्क मैं देता हूं, आसमान से उतारता हूं, बंदे मेरा होकर के देख। एक बच्चा बाप का फर्मा बरदार बन जाए ना, मां बाप का, रोटी रोजी नहीं खत्म होती। मां बाप भूखे होके भी उसे रब तो खाता नहीं है, पीता नहीं है, कहीं नाफरमानी है। और अगर कहीं आजमाइश है, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, मैं उसे भी बर्दाश्त करूंगा। मेरे नबी के घर में इतनी मोहब्बतें होके भी 30 दिन चूल्हा नहीं जला तो क्या हुआ? शिकवे नहीं। आइए 8वां कुलिया, जब आए ना सफ में खड़े हों, सर जी अल्लाह के लिए एक नमाज ऐसी दे दे, एक नमाज जो मसलकों से पाक हो, सिर्फ रब के लिए मुखलिस होके पढ़े, और मदीने वाली हस्ती के स्टाइल में एक नमाज, सिर्फ एक, किबला रुख होके अलहशे मिटा के। आवाज आती है, आवाज पता है क्या आ रही है? इस्तवू। मेरा ईमान है मेरे मदनी महबूब अगर जिंदगी में कभी अल्लाह मुलाकात करवा, लोग ख्वाब में तरसते हैं, पैगंबर लाइव मिलते हैं, सामने मिलते हैं, हदीस की किताबों में एक एक चैप्टर में, एक एक बाब में, एक एक रिवायत में पैगंबर बोलते हुए मिलते हैं। ना आप सुनते हैं ना मैं सुनता हूं, रोता हूं, इस बात पे दर्द है। पैगंबर बोल के कहते हैं नमाज खड़ी होने लगी है, इमाम के अपने जुमले नहीं है, मेरी बात नहीं होती। आका कहते हैं इस्तवू इतदिलू सव्वू सफूफकुम फइन्न तस्वियतुस सफूफ मिन तमामिस सलाह हादू बैनल मनाकिब वल अक़दाम मन वसल सफ़्फ़न वसलहुल्लाह वमन कता सफ़्फ़न कताहुल्लाह। मेरे मुक्तदियों, मेरे मोमिनों, मिल जाओ, लाइन और लाइन सीधी कर लो। अपने आप को जितने कंधे उतने कदम खोल के खड़े हो जाइए, ना बिल्कुल ऐसे कि कदम जुड़े हुए हों, ना बिल्कुल ऐसे कि ये खुले हुए हों कंधों से ज्यादा, ना कंधों से कम ना कंधों से ज्यादा। जितनी ऊपर बॉडी है उतना नीचे, फासले मिट जाएंगे, कदम जुड़ जाएंगे, बराबरी हो जाएगी। सबका सीधा होना नमाज का हिस्सा है। जिसने सब बराबर की, मैं दुआ करता हूं अल्लाह उसे कामयाब कर दे, दुनिया और आखिरत में उसे अपनों से मिला दे। और जो ऐसे नहीं करता, रब नाकाम करके उसकी ये सफ उसके मुंह पे मार के उसे अपनों से तोड़ दे, जैसे इसने एक दूसरे में फासले रखे हैं। ये अल्फाज है मेरे और आपके पैगंबर के, पैगंबर का कलमा सबने पढ़ा, नहीं जीने दिया हमें इन मसालिक ने, दूर कर दिया, नफरतें पैदा कर दी। मैं आपको जानता नहीं, मेरी आपसे कोई नफरत नहीं, मेरी मोहब्बत है। वो जो रब के घर में नमाज में ना मिल सके, कदम से कदम ना मिला सके, वो बाहर क्या मिलेगा? ऐसे तो कोड़ी के साथ करते हैं, कोई कोड़ किसी को लगा हो तो हम उसको टच नहीं करते। कोड़ है हमारे अंदर, दिलों में कोड़ आ जाए तो फिर कदम नहीं मिला करते, फिर सफ़े नहीं मिला करती, फिर पार्टी बाजी होती है। एक मुल्क में रह के एक मुल्क के फिर बंदे वफादार नहीं होते। एक नमाज पढ़े, सरेंडर होके, हैंड्स अप होके,
کھڑا ہونا سیکھیے، شعور کے ساتھ ہار مان کے آئیے، جرم تسلیم کر کے آئیے، مجرم کی حیثیت سے مالک سے بولیے اللہ اکبر میرے بڑے، میں تیرے کٹہرے میں حاضر، ہاتھ اٹھا کے ہار مان کے ہینڈز اپ ہو کے اللہ رفع الیدین کر کے تا بگوش تا بدوش کندو یا کانو تک لے جا کے میرے اللہ میں ہاتھ باندھ کے نظریں جھکا کے دل و جان سے تسلیم کر کے اللہ گندا تھا تیرے در پہ آیا ہوں، کیا کروں تیرا بندہ ہوں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، نظریں جھکا سجدے والی جگہ پہ لگا، آواز آئے گی جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے، میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، سرنڈر ہو گیا ہے، نومہ کلیہ لگا، حالت قیام میں اپنے عقیدے کو بول اور رب سے باتیں کر۔ بڑی مرتبہ ثنا پڑھی، ایک ثنا زندگی میں کچھ ایسی پڑھی ہے، کہیے سبحانک 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 اللہم، اللہ دنیا جو تیرے ساتھ کرتی ہے تو اس سے پاک، اللہ تو کمیوں سے پاک، کجیوں سے پاک، ظلم سے پاک، زیادتی سے پاک، اللہ تو نہیں ظلم کرتا، ہماری جانوں پہ اپنے ظلم، اللہ تو رحمتیں دیتا ہے، ہم رحمتیں سمیٹ نہیں پاتے، تو برکتیں دیتا ہے، ہم کثرت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تو بلاتا ہے، ہم دور رہتے ہیں، اللہ تو محبتیں دیتا ہے، ہم نفرتوں میں پڑ گئے ہیں، تو قربتیں دینا چاہتا ہے، ہم دوریوں میں پڑ گئے ہیں، سبحانک، اللہ تیری ذات ساجی سے پاک، شریک سے پاک، اللہ دشمنیوں سے پاک، تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، کبھی اس شعور سے ثنا کریے، حمدیں تو بڑی پڑھی ہیں، بڑی سنی ہیں، کبھی خود کہیے وَبِحَمْدِک، اللہ زندگی تو نے دی، تعریف تیری، سانس تو نے دی، تعریف تیری، آنکھ تو نے دی، تعریف تیری، نظر تو نے عطا کی، تعریف تیری، نظارے تو نے مہیا کیے، تعریف تیری، اللہ کانوں کو سماعتیں دی، سماعت کو حسن دیا، چاشنی دی، تعریف تیری، اللہ نہ دیتا، کتنا مارا ہے اس بندے کو، چور کہہ کے، جو منہ سے بول نہیں سکتا تھا، جو کانوں سے سن نہیں سکتا تھا، جو بھوک کا مارا کوئی روٹی کا خشک ٹکڑا ڈھونڈ رہا تھا، کتنی مار کھائی اس نے۔ شکر کریں کہ آپ کہہ سکتے ہیں یار میں ایسا نہیں ہوں، زبان سے اظہار بھی، اقرار بھی، انکار بھی، سماعتیں بھی، نہ دیتا تو کیا کرتے، ماں کے پیٹ سے گونگے بہرے بنا دے، حضرات نعمتیں ہیں، شکر کیجئے وَبِحَمْدِک، اللہ ماتھا دیا ہے تعریف تیری، بال دیے ہیں تعریف تیری، مالک ہاتھوں میں لمس رکھا ہے، اللہ تو نے کتنے سینسر دیے ہیں کہ میرے سامنے سے کچھ گزرے تو مجھے احساس ہو، میرے پیچھے سے کچھ آئے تو مجھے پتہ چلے، اللہ کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، اللہ یہ میری گردن تعریف تیری، اللہ یہ کندھے تعریف تیری، بازوؤں میں دم خم تعریف تیری، یہ سینہ کھلا دل دھڑکنے تعریف تیری، خون روانی جوانی تعریف تیری، اللہ یہ ایک ایک عضو عطات تیری، پیٹ میدا کھانے لقمے اور یہ لگے ہوئے کٹ، اللہ یہ منہ میں ایک لقمہ اتاروں طاقت بنا کے میرے وجود کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو وَبِحَمْدِکَ تعریف تیری۔ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے، تیرے میرے پیچھے ایسے بچے رہ جائیں جو اسی ادا میں اسی انداز میں، کیوں کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ مقام ابراہیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے میرے بیٹے اسماعیل کو، اسحاق کو، ان کی ذریت کو، اللہ میرے بچے بچے کو، میری نسل کے ذرے ذرے کو جہاں چلا جائے اللہ اپنے در سے دور نہ کرنا۔ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، بیٹا گرے تو نام باپ کا لیتا ہے، یہ اماں کا لیتا ہے، یہ آپ کا بھی بچپن، یہ میرا بھی بچپن، چوٹ لگی تو امی، بڑے ہو گئے رب بھول گئے، جس نے پچھلے 17 جہانوں میں مجھے اور آپ کو سنبھالا جب کوئی نہیں تھا، اس ہستی نے آج نام بھی یاد نہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تجھے چوٹ لگے تو نام اللہ کا، کبھی مصطفیٰ کا دیدار کرواؤں گا، لیکن آج ذرا محسوس کیجئے میرے پیغمبر رات سونے لگے تو نام اللہ کا، اللہم بسمک اموت واحی، اٹھے الحمدللہ الذی احیانا، نام اللہ کا،
واش روم جانے لگے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نام اللہ کا و تبارک اسمک، باہر نکلے غفرانک نام اللہ کا، وضو کرنے لگے بسم اللہ نام اللہ کا، وضو کر کے اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ نام اللہ کا، گھر سے نکلے السلام علیکم ورحمت اللہ نام اللہ کا، مسجد میں آئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک نام اللہ کا، قیام میں نام اللہ کا، رکوع میں نام اللہ کا، سجدوں میں نام اللہ کا، تشہد میں نام اللہ کا، سلام پھیرا تو نام اللہ کا، دعاؤں میں نام اللہ کا، باہر نکلے اللہم انی اسألک من فضلک نام اللہ کا، گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ نام اللہ کا، سوتے دم تلک ایک پل بتا دیں جب محبوب نے رب کا نام نہیں لیا، ایک حوالہ سے بھول گئے ہم تبارک اسمک۔ مسجد کے اندر اللہ اللہ تیرا نام رٹا ہے میاں مٹھو طوطے کی طرح، باہر نکلے تو کوئی کسی کا نام، کوئی کسی کا نام، کوئی یا غازی، کوئی کچھ۔ میرے بھائی ان ہستیوں نے ہر قدم پہ نام لیا اللہ کا، کوئی ایسا سجدہ کر، کوئی ایسا قیام کر، کوئی ایسی نماز پڑھ کہ تیری ناکامیاں کامیابیوں میں بدلیں۔ حی علی الصلاۃ کی ضمانتیں جھوٹی نہیں ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، فیل کر تو چھوٹا نہیں ہے، دنیا کی نظروں میں کمی ہے، جہاں تجھے رب نے بٹھایا ہے دنیا میں اس سے اونچی کرسی کوئی نہیں، گدی کوئی نہیں، سجادہ نشین ہے تو۔ یہ جو جائے نماز ہے نا اسے سجادہ بولتے ہیں، جو اس پہ بیٹھے وہ سجادہ نشین ہوتا ہے۔ فارسی کا لفظ بیٹھنے والا، عربی کا لفظ سجادہ، سجدوں کی جگہ۔ حضرات آئیے اس جگہ پہ کھڑے ہو، کبھی محسوس کیجئے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز کہنا بڑا آسان ہے، میرے پہلو میں میرا ہی غلام میرا نوکر کھڑا ہے، میں اسے کمی سمجھوں تو میری نماز ناکام ہوگی، میری سوچ غلط ہے، میرا عقیدہ غلط ہے۔ میرے پہلو میں کھڑا وہ بندہ جو گٹر بھی صاف کرتا ہے نا، اللہ کی قسم اگر وہ مومن ہے، نمازی ہے، المومن لا ینجس، وہ نجس نہیں ہوتا، میری سوچ ہونی چاہیے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، جہاں میں بیٹھا ہوں وہیں آپ ہیں، سب برابر۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، اوہ مٹی کے باوے مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندے کل مٹی دے تھلے نیچے ایک ہی جگہ ہے۔ ایسی نماز ایسی سوچ کے ساتھ کبھی کوئی ثنا لائیے وَتَعَالَى جَدُّكَ، اللہ تیری گدی سے اونچی گدی کوئی نہیں، اور پھر کہیے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں جان جھکا جا سکے، کل کائنات کو جھکانے والا تو سب کو جھکا سکتا ہے مگر تجھے کوئی نہیں جھکا سکتا۔ سر ثنا تلقائیے گا، اگر ثنا مزہ دے، قیام مزہ دے تو اگلی ملاقات میں فاتحہ پہ، رکوع و سجود اور تشہد پہ رکھوں گا انشاءاللہ، بشرط زندگی تمہید کہ یہ قاعدے اور کلیے احباب کی نظر کرنے کا صرف مقصد ایک تھا کہ ہم بے شعور، بے کیف، بے ہنگم سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم قوم نہیں رہے، ہم صرف شور ہیں، ہم ہنگامہ ہیں، ہم بس مرضی کے 4 دن کی زندگی ہے، یہ 2 بیت گئے، ایک میں موجود ہے، ایک آنا ہے، پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تیرے 2 بگڑ گئے، ضائع ہو گئے، موجود ہے نا حال میں، اگلے پل تجھے موت آ جائے، ابھی کے بدل ایک آنسو بہا منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا، تیرے ماضی کے گناہ مٹا کے نیکیوں میں بدل کے، انبار چینج کر کے، تیرا ٹائٹل چینج کر کے، تجھے بری جگہوں سے نکال کے اچھی جگہوں پہ نہ لے جاؤں تو مجھے رحمان نہ کہنا۔ یہ تھی وہ نماز جس کے بارے میں سیدہ فرماتی ہیں کانا یحدثنا وکنا نحدث، محبوب بیٹھے ہوتے تھے، محبوب سے پوچھا گیا محبوب آپ کو دنیا میں اچھا کیا لگا ہے؟ کہا دنیا میں مجھے صرف 3 چیزیں ہی تو پسند آئی ہیں۔ کہا محبوب کیا پسند آیا ہے؟ کہا خوشبو، خوشبو۔ محبوب کو سمیل سے بڑی تکلیف تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، پوچھا محبوب گھر میں آتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ ہم انٹر ہوں تو سگریٹ لگا ہوا ہو، محبوب مسواک کرتے ہوئے آتے تھے۔ آپ کا جسم بھی خوشبودار، پسینہ بھی خوشبودار، لیکن پھر خوشبو لگاتا ہے۔ فرمایا دوسری چیز نیک صالحہ بیوی، المرأۃ الصالحہ، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، ماں رب نے بچپن میں لے لی، بہن دی نہیں۔ یار کبھی سوچئے
کلاپا کنا سی اور تنہائی کتنی تھی میرے محبوب کی زندگی میں. 3 بیٹیاں زندگی میں لے لی, بیٹے رب نے وہ بھی لے لیے, وفاؤں کا مرکز اہلیہ بھی چلی گئی, چچا بھی چلے گئے, دادا جی بھی چلے گئے. اللہ کی توحید کے لیے قدم قدم پہ مارے کھاتے ہوئے, لو لہان ہوتے ہوئے, طائف کی وادیوں سے نکل کے مدینے کی مزروں تلک آتے ہوئے, اس ہستی نے رب کے علاوہ کسی اور کو بلایا, مگر زندگی کو پرکیف بنا گئے. مزے کی زندگی, کچا چھپر مسجد نبوی, سجدہ کرے تو بارش پڑے کیچڑ بن جائے, گرمیوں میں پتھر روڑ گرمی برسائیں, آگ برسائے, مگر سجدوں میں اور ذوق میں زندگی بھر فرق نہ آئے. آخری پل بھی ہاتھ اوپر اٹھے تو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں اپنے سے اوپر مالک کے در پہ حاضری نہ بھلانا, اور جو تمہارے در پہ حاضر رہتے ہیں ان سے زیادتی نہ کرنا. یہ کہتے ہوئے میرے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے, مگر امت خرافات میں کھو گئی. آئیے واپس لوٹیں, ایک محبت بھری ملاقات کریں, پیغمبر کو سامنے رکھیں, ہادی اور رہبر کو اپنا آئیڈیل بنائیں. پھر میرے رشتے کیا ہیں, میرے ناطے کیا ہیں, سب کچے ہیں. کچے دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں, بات بات پہ روٹھ جاتے ہیں, لیکن وہ نہیں روٹتا. وہ کہتا ہے ایک دفعہ آ جا, مجھے ایک دفعہ صرف رب کہہ دے, میں سب بھلا دوں گا. آؤ اپنے دوستوں کو لے کے آئیں, 2 ہاتھ ہیں 10 انگلیاں, انگلی انگلی پکڑ کے لائیں. ایک ڈیوٹی لے لینا کہ میں نے ایک گروپ بنانا ہے, 11 لوگ, 5 میرے ادھر 5 میرے ادھر, ایک میں. 11 کو تو کم از کم جنت لے کے جاؤں, انہیں تو کچھ اچھا دوں. میرے پاس اچھا فرنیچر ہو تو میں سب کو دعوت دیتا ہوں, اچھا مال آ جائے تو سب کو دعوت دیتا ہوں. میرے پاس کوئی برانڈڈ چیز ملے تو میں سب کو کہتا ہوں یہ ہے, وہاں سے لی ہے. نماز سے بڑھ کے بھی کوئی برانڈ ہے. 700 مرتبہ رب نے قرآن میں اس پہ توجہ دلائی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. یار اچھا لگتا ہے ایک کام بار بار کہے, بار بار کچھ ہے تو وہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. دن میں 5 بار پکارا جا رہا ہے, اور 5 اذانوں میں 10 مرتبہ کہا جا رہا ہے. 2 وصف حی علی الفلاح حی علی الفلاح. ہر کامیابی کا راز جو ہے وہ نماز ہے. آ جا حیا, آ جا, اٹھ آ جا. اور یاد رہے یہ حیا دابا ہے, پیار کی بات نہیں ہے. یہ کتنی خوفناک آواز ہے, یہ میں نے مدینے میں دیکھی. متجر ہے, اس میں کھڑا ہوں, باپ بیٹا اور اس کے ساتھ بچے کی ماں اپنے اپنے فیلڈ میں چلے گئے گروسری کی. بچہ کھلونوں کی دنیا میں گم ہو گیا. واپس بابا نے آ کے بل کروایا, بیٹے کو آواز دی, یلا ولد. اس نے توجہ نہیں کی. کھلونوں کی دنیا میں مست جیسے رب نے ہمیں بھیجا تو گم ہو گئے. پھر اس نے کہا تعال یا ولد, بیٹا آئیے. جب بچے نے پھر توجہ نہیں نہ دی تو تیسری مرتبہ جو جملہ تھا مجھے اذان کے معنی تب سمجھ آئے. کہنے لگا یلا حیش, چل چل جلدی آ. یوں دوڑتا ہوا بچہ آیا. اللہ نے تعال نہیں کہا, اللہ نے کوئی اور لفظ نہیں استعمال کیا. حی علی الصلاۃ, چھوڑ دکان اٹھ, چھوڑ کاروبار اٹھ, حیا چل چل چل. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مکہ میں پولیس والے کہہ رہے ہوتے ہیں یلا اطلع برا, نکل نکل. اٹھا اپنے آپ کو, بچا اپنے آپ کو. یہ انداز ہے اذان کا, لیکن ہم سمجھ نہ پائے. 2 سخت لفظ باس کہہ دینا تو فوری بندہ پریشان ہو جاتا ہے, کہیں ایکسپلینیشن نہ ہو جائے, باس غصے میں ہے. آپ کو پتا ہے جب رمضان آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, آ جا میری طرف آ. وہ یا باغی الشر اکثر, جرم کرنے والے چھوڑ لوٹا. لیکن یہاں وہ نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے حیا حیش. آئیے اس لفظ کی پاور کو, قوت کو, رب کی عباس کو اور وڈیرے اور رب اکبر کی اس حیبت کو مد نظر رکھ کے خود کو چھوٹا سا سمجھ کے, کائنات کا ایک ذرے کے برابر بھی ہم نہیں ہیں, مچھر کے پر کے برابر پوری دنیا کی اللہ کے ہاں اوقات نہیں. انشاءاللہ اگلی نماز مزہ نہ دے تو شاید پھر ایمان میں کہیں کمزوری ہو. میرے مالک ہم نے جو کہا سنا ہے قبول فرما لے, جو کمی بیشی ہے دور فرما دے, اور اللہ اپنے در کا حاضری رکھنے والا بندہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، میرے اور آپ کے محبوب جمعے میں قوم کو ان کی زبان میں نصیحت فرماتے اور 2 خطبے دیتے اور دونوں خطبوں میں قوم کو ان کی زبان میں بات سمجھاتے ہیں۔ پہلے خطبے میں جو ہم نے کہا ہے، جو احباب لیٹ ہیں خلاصہ ذہن میں رکھے کہ 8 ارب میں 6 ارب انکاری ہیں، 2 ارب میں سے 80% لوگ نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، جو 20% کرتے ہیں کہیں ریا ہے، کہیں دکھاوا ہے، کہیں نمود ہے، کہیں نمائش ہے، کہیں من مرضی کا ٹائم ٹیبل ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کا پاس اور لحاظ نہیں ہے۔ زندگیاں یوں ہی جھگڑوں میں خلافت میں گزر گئیں۔ اللہ کے لیے اپنی نمازوں پہ نظر ثانی کیجیے۔ آپ اپنی قبر میں اکیلے ہیں، میں اپنی قبر میں اکیلا ہوں، میرا ددیال ننیال سسرال یارانہ دوستانہ میرے ساتھ نہیں ہونا، انہوں نے چھوڑ کے بریانی کی پلیٹ پہ بیٹھ جانا ہے۔ اتنی سی دنیا کی ویلیو ہے۔ مجھے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں، مجھے کسی کا خوف نہیں۔ جس کا ڈر ہے، جس نے پوچھنا ہے، جس نے محاسبہ کرنا ہے، جس نے احتساب کرنا ہے، جو میرا سب سے پہلا حساب ہونا ہے نماز کا، میں اسی سے غافل ہو چکا ہوں۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے میں جھانکیں، ہم لوٹے بچوں سمیت فیملیوں سمیت لوٹے، معافیاں مانگے، اور پھر رہا یہ سوال کہ لذت کیوں نہیں۔ آج ہم نے 9 کلیے بیان کیے ہیں کہ اپنے آپ کو زمان و مکان کے حصار سے نکالیے، شعور سے مجبوریوں کو الوداع کہیے، اپنے رب سے مناجات اور باتیں کرنا سیکھیے، تنہائی میں اسے بلایا کریں، بولا کریں، کچھ وقت نکالا کریں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، جو تنہائی میں مجھے یاد کر لے اور آواز دے لے اور بلا لے اور ڈر جائے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میں جنتیں اس کے لیے خاص کر دیتا ہوں، الاٹمنٹ کر دیتا ہوں، جنتوں کے ٹکڑوں میں لا کے کہتا ہوں یہاں جھک، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یہ تیرا سجدہ میری قربتوں کا باعث ہے۔ رکھا تو نے زمین پہ سر ہے، میں عرش بری پہ بیٹھ کے تیرے اوپر راضی ہوں، اسی لیے انشاءاللہ اگلی ملاقات تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے۔ تیرے میرے جانے کے بعد تیری میری آل اولاد ایک بہترین اچھی ذریت، اچھی نمازی، ایک اللہ کی اچھی بندگی کرنے والی۔ دنیا تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے، جس کو جو ہے پیشہ ہے وہ کمائے گا، محنت کرے گا، لیکن اس میں حلت و حرمت کہ نماز مجھے روکے کہ ڈنڈی نہیں مارنی، نماز مجھے روکے کہ دھوکہ نہیں کرنا، پھر وہ نماز مزے کی ہوگی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرا مالک ایسی نماز عطا کر دے، ایسی ملاقات عطا کر دے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ جو اس وقت سردی اور جاڑے میں جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں، تن پہ لباس نہیں، اللہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے۔ اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، تو نے دیا ہے ہم دے نہیں سکے۔ اللہ جیسے تو نے ہمیں عطا کر دیا نافرمانیوں میں، اللہ ان بندوں کو بھی مشکلوں کو ٹال، اللہ کوئی وسیلہ بنا، کوئی ذریعہ بنا۔ اللہ میرے بچوں کی سردی اور ان کی سردی میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی انسانیت تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، اللہ تو رحمان ہے، تیرا بڑا صبر ہے، ہم سے نہیں دیکھا جاتا، مالک مدد فرما۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں سے بچا، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ میرے جتنے بھی فوت شدگان ہیں، اللہ قبروں کی ٹھنڈک یا گرمی، اللہ ان کے لیے جنت کے باغیچے بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔